ایک بزرگ ولی اللہ نے شیخ ابو علی سینا سے فرمایا کہ تو نے علوم عقلیہ اور فلسفہ میں اپنی ساری عمر برباد کی، آخر کس مرتبے تک تو پہنچا؟ یہ ابو علی سینا یہ بہت بڑے علوم عقلیہ اور فلسفہ اور منطق کے ماہر شخص گزرے ہیں۔ ان سے ایک مرتبہ ایک بزرگ نے کہا کہ آپ نے ساری عمر علوم عقلیہ کے اندر ضائع کر دی ہے، آخر آپ کس مرتبے تک پہنچے؟ تو شیخ ابو علی سینا نے فرمایا کہ دن میں مجھے ایک ایسی گھڑی اور ساعت کا علم ہے کہ اس گھڑی میں لوہا آٹے کی طرح نرم ہو جاتا ہے۔ بزرگ نے فرمایا جب وہ ٹائم اور گھڑی آئے تو مجھے بتانا۔ چونکہ یہ اس چیز کے ماہر تھے تو انہوں نے کہا کہ میری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ دن اور رات کے اندر اللہ نے ایک ایسی گھڑی اور ایک ایسا وقت رکھا ہے کہ جس میں لوہا وہ آٹے کی طرح نرم ہو جاتا ہے، اور کہا کہ وہ وقت مجھے معلوم ہے۔ یہ چونکہ بہت بڑے ماہر گزرے ہیں، منطق اور فلسفہ پر ان کی بڑی کتابیں بھی ہیں، تو بزرگ نے ان سے کہا کہ جب وہ وقت آئے تو مجھے بتانا۔ تو چنانچہ شیخ ابو علی سینا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ گھڑی بتا دی اور ہاتھ میں لوہا لے کر اس میں اپنی انگلی داخل کر دی تو انگلی اس کے اندر دنس گئی، اور وہ ٹائم اور گھڑی گزر جانے پر اس بزرگ نے شیخ ابو علی سینا سے فرمایا کہ اب پھر اس طرح لوہے کے اندر انگلی داخل کرو۔ شیخ ابو علی سینا نے کہا کہ وہ گھڑی گزر چکی ہے، اب ممکن نہیں ہے۔ جب وہ وقت گزرا تو اب وہ لوہا اسی طرح سخت ہوا اور اب اس میں انگلی داخل کرنا ممکن نہیں۔ تو بزرگ نے لوہا ہاتھ میں لے کر کرامت سے اپنی انگلی اس میں داخل کر دی اور فرمایا کہ عقل مند کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنی عمر عزیز ایسی بیکار چیزوں میں تباہ کر دے۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ آخرت کے لیے بندہ محنت کرے اور اپنے اللہ کو راضی کرے۔ شیخ ابو علی سینا نے اپنی ساری عمر صرف اس تجربے میں گزار دی کہ وہ کون سا وقت ہے جس میں لوہا بالکل نرم ہو جاتا ہے۔ تو اس بزرگ نے اس وقت گزرنے کے بعد کرامت سے انبیاء کے ہاتھوں پر وہ چیزیں کہ جو ظاہر ہو، جو عام طور پر عادت کے خلاف ہوتی ہے تو وہ معجزہ کہلاتی ہیں، اور بزرگوں کے ہاتھوں سے وہ چیزیں ظاہر ہو جو خلاف عادت ہو تو وہ کرامت کہلاتی ہیں، اور یہ دونوں حق اور سچ چیزیں ہیں۔ اللہ بزرگوں کے ہاتھوں پر کچھ چیزیں ظاہر کر دیتے ہیں تو اس بزرگ نے اپنی کرامت سے اپنی انگلی سخت لوہے میں داخل کر دی، اللہ نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ تو اس بزرگ نے ابو علی سینا سے کہا کہ آپ نے اپنی ساری عمر صرف اس چیز میں ضائع کر دی، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اپنے آخرت کے لیے اتنی محنت کرتے جتنی محنت آپ نے اس چیز کے لیے کی، اور اپنے اللہ کو راضی کرتے۔ شیخ ابو علی سینا اس سے بہت متاثر ہوا اور اس کی زندگی میں تبدیلی آ گئی۔ مرض الموت میں دل سے توبہ کی اور اپنا مال فقراء پر صدقہ کیا اور اپنے تمام حقوق ادا کر لیے اور کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے لگے، چنانچہ ہر تیسرے دن ایک قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے۔ اس بزرگ کے اس جملے سے ان کے دل پر ایک ایسا اثر ہوا کہ ان کی پوری زندگی بدل گئی اور ہر تیسرے دن ایک قرآن کریم مکمل کرتے۔ تو ہم قرآن کریم پڑھنے والے بنے، قرآن کریم سے جب محبت ہو۔ ایسے بزرگ بھی گزرے ہیں کہ وہ عصر سے مغرب تک کا جو مختصر وقت ہے اللہ نے ان کے لیے اس وقت میں اتنی برکت ڈالی کہ وہ اس وقت میں ایک مکمل قرآن کریم پڑھا کرتے۔ 4 لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے ایک رکعت کے اندر قرآن کریم مکمل پڑھا، 2 صحابہ کرام میں ہیں اور 2 تابعین میں ہیں۔ ایک حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی رسول ہے کہ انہوں نے ایک رکعت کے اندر مکمل قرآن کریم تلاوت کی، اور ایک حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، یہ وہ صحابی رسول ہے کہ جنہوں نے ایک رکعت کے اندر مکمل قرآن کریم کی تلاوت کی، اور 2 تابعین میں سے ایک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ تابعی ہیں کہ جنہوں نے ایک رکعت کے اندر مکمل قرآن کریم کی نماز میں تلاوت کی، اور ایک سعید ابن جبیر یہ تابعی ہیں، انہوں نے بھی ایک رکعت کے اندر مکمل قرآن کریم کی تلاوت کی۔ تو اسلاف امت کی زندگیاں قرآن کریم سے تعلق میں گزری، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہمارے دلوں کے اندر قرآن کریم سے محبت اور خاص تعلق ہو۔ آج ہم قرآن کریم کھولتے ہیں تو تھوڑی سی تلاوت کرنے کے بعد دل اکتا جاتا ہے، قرآن پڑھنے کا دل نہیں کرتا، تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل گناہوں سے سیاہ اور زنگ آلود ہو چکے۔ اس لیے اللہ کی کتاب قرآن کریم پڑھنے میں ہمیں نہ شوق ہمارا بڑھتا ہے، نہ قرآن کریم پڑھنے میں ہمیں لذت حاصل ہوتی ہے۔
تو ہم ویسے ہی وقت کے مطابق تلاوت کر کے قرآن کریم بند کر دیتے ہیں۔ تو ان کے دل میں قرآن سے اللہ نے بڑی محبت ڈالی اور ہر تیسرے دن ایک قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے، اور جب ان کا انتقال ہوا تو صحیح بخاری شریف ان کے سینے پر پڑی تھی۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن کریم کے بعد جو سب سے صحیح کتاب ہے وہ بخاری شریف کی کتاب ہے۔ تو اللہ نے قرآن سے بھی ان کے دل میں بڑی محبت ڈالی اور احادیث سے بھی ان کے دل میں بڑی محبت ڈالی۔